السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ رچرڈ گرینل کی پی ٹی آئی کے حق میں دھواں دھار اننگز، کیا پاکستانی سیاست امریکہ کے ریڈار پر آ چکی ہے؟ ممکنہ بیرونی دباؤ کے بعد پی ٹی آئی نہال، حکومت بیک فٹ پر، حکومتی ترجمانوں اور وزراء کا کڑا امتحان، کیا بیانیے کا توڑ کر پائیں گے؟ اور پارا چنار میں معمولات زندگی نارمل نہ ہو سکے، مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک برقرار، کرم مسئلے کا مستقل حل کیا ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے آج کی اہم ترین خبر، بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت تحریک انصاف امریکہ کے ریڈار پر آ چکے ہیں۔ اب یہ بات حکومت کو اچھی لگی یا بری، لیکن حالیہ کچھ جو معاملات ہوئے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ یہ کلیئرلی بتاتی ہیں کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری کی 20 تاریخ کو دفتر سنبھالنے کے بعد ان کی میز پر شاید پہلے 20-25 ایشوز جو رکھے جائیں گے، اس میں فوری طور پر تو یعنی سب سے اوپر تو پاکستان یا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، اور پہلے تو بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن اب لگتا یوں ہے کہ کچھ حوالے سے اس کا امکان جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، آگے جو دیکھنا ہم نے وہ ایسا ہے کہ اور میں یہ کہہ اس لیے رہا ہوں کیونکہ امریکہ سے مسلسل پاکستانی سیاست پر جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے بات کی جا رہی ہے، which is a little surprising۔ اس سب کو سمجھنے کے لیے پہلے اس شخص کو سمجھنا ہوگا جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور اس کا نام ہے رچرڈ گرینل۔ 15 دسمبر کو نو منتخب امریکی صدر نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ وہ رچرڈ گرینل کو اسپیشل مشنز کے لیے اپنا ایل جی مقرر کر رہے ہیں۔ ان کے ذمے شمالی کوریا اور وینزویلا کے جو ملک ہیں ان کا نام دیا گیا اور ان کو یہ مشن سونپا گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ گرینل ایکس پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ایسے پوسٹ کر رہے ہیں جیسے ان کے ذمے صرف عمران خان کو رہا کروانا ہو۔ پچھلے 10-12 روز سے یہ باقاعدہ نظر آنے لگا ہے کہ ٹرمپ کے نامزد مشیر گرینل نے تو جیسے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی بنا لیا ہے، اور وہ بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے عمران خان کو ہائیسٹ پرائیورٹی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ان کی پوسٹ یا پیغام آ رہا ہے۔ گرینل نے اپنے حالیہ ایک انٹرویو میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہا کیا جانا چاہیے، بلکہ اس انٹرویو میں رچرڈ گرینل نے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر پر بھی تنقید کی۔ اس انٹرویو سے پہلے گرینل کی ایکس پر پوسٹ کرنے کی ایک مکمل ٹائم لائن ہے۔ انہوں نے پہلا پیغام 26 نومبر کو دیا جس میں لکھا کہ ریلیز عمران خان۔ امریکی صدر کے نامزد مشیر یہیں پر نہیں رکے، 16 دسمبر کو بھی انہوں نے ایکس پر پھر پیغام دیا کہ I will say it again, free عمران خان۔ 19 دسمبر کو گرینل نے ایک پوسٹ میں لکھا جس میں 10 ملین، انہوں نے یہ لکھا کہ 10 ملین this is clearly popular۔ گرینل نے یہ پوسٹ اس لیے کی کیونکہ اس کو 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ لوگوں نے دیکھا۔ 20 دسمبر کو گرینل نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ ایکس پر ایک بار دوبارہ دہرایا، یعنی یوں لگتا ہے کہ روزانہ ایکس پر پوسٹ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ 21 دسمبر کو ایک بار پھر پی ٹی آئی کے حق میں گرینل نے پوسٹ داغ دی، اس میں بھی رہائی کا مطالبہ کیا۔ 23 دسمبر کو گرینل نے جو ہے وہ ایلان مسک کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ ایڈ پاکستان ٹو یور لسٹ آف پلیسز دیٹ نیڈ اسٹار لنک۔ یہاں گرینل ایکس کی بندش اور پاکستان میں سلو انٹرنیٹ پر تنقید کر رہے تھے۔ 24 دسمبر کو ایک پوسٹ میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کو ٹیگ کر کے کہا یو آر لیٹ اینڈ دس از ٹو لٹل اینڈ ٹو ویک، اسپیک نارملی، فری عمران خان۔ میتھیو ملر کی یہ پوسٹ سویلین کے فوجی ٹرائل پر خدشات کے حوالے سے تھی، جبکہ 24 دسمبر کو ہی رچرڈ گرینل نے ایک قدم آگے بڑھ کر لکھا حقیقی آزادی۔ ناظرین، سب کو معلوم ہے کہ حقیقی آزادی کا نعرہ پاکستان کے کس لیڈر نے دیا تھا اور کس پارٹی نے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا۔ گرینل عمران خان ان کی جماعت کی کھل کر وکالت کر رہے ہیں۔ ان کی نامزدگی کو بھی ابھی 15 روز ہوئے ہیں، اور ان کا ایجنڈا نمبر 1 فی الحال تو لگتا ہے جیسے عمران خان کی رہائی ہے۔ یہ بڑی انوکھی سی بات ہے کیونکہ عام طور پر گرینل کے لیول کے جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ کوئی ایک بات بار بار نہیں کرتے یا پبلکلی کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہاں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے گرینل صرف پاکستان اور اس کی سیاسی تبدیلیوں پر ہی نظر جمائے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کا اصل کام شاید کچھ اور ہے۔ گرینل جو ہے وہ وینزویلا اور شمالی کوریا سمیت دنیا میں سب سے سرگرم علاقوں میں کام کریں گے، جس کے لیے ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ خصوصی جو مشنز کے جو ایلچی ہیں ان ممالک سے متعلق ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ بناتے ہیں جن سے امریکہ کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں، جیسے کہ شمالی کوریا۔ گرینل ایک امریکی سفارتکار
اور انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کافی نزدیک سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے دوران گرینیل نے نیشنل انٹیلیجنس کے قائم مقام ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دی تھی۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بننے سے پہلے 2018 میں گرینیل کو جرمنی میں امریکہ کے سفیر کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے 2019 سے 2021 تک سربیا اور کوسوو میں جو مذاکرات ہیں ان میں امریکی صدر کے خصوصی ایلچی کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ جارج ڈبلیو بش کے دور حکومت میں گرینیل اقوام متحدہ میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان رہے ہیں۔ ان کی انہی ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں خصوصی ایلچی نامزد کیا ہے۔ امریکہ میں صدر اکثر عالمی تنازعات، مسائل، بحران یا خصوصی سفارتی کوششوں کے لیے صدارتی ایلچی یا خصوصی ایلچی نامزد کرتے رہتے ہیں۔ رچرڈ گرینیل کا اپنی نامزدگی کے بعد سارا زور پاکستان کی طرف ہے۔ اپنی حالیہ نامزدگی سے پہلے 26 نومبر کو گرینیل نے ایکس پر ایک پیغام میں لکھا کہ پاکستان کو دیکھیں، ان کا ٹرمپ جیسا رہنما جعلی الزامات پر جیل میں ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی اپنے سب کارڈز کھیل چکی ہے۔ احتجاج، دھرنا اور مذاکرات، کہیں بھی کوئی چونکا دینے والی پیش رفت نہیں ہو پائی۔ لیکن کیا اب ان کا ٹرمپ کارڈ چل گیا ہے؟ کیا واقعی امریکہ کچھ کر سکتا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے دفتر سنبھالنے کے بعد کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ ابھی یہ سب اگر مگر کا کھیل ہے، ابھی کچھ بھی کہنا ظاہر بات ہے قبل وقت ہے، لیکن گرینیل نے ایک بار پھر ماحول ضرور بنا دیا ہے۔ اسی لیے پی ٹی آئی فرنٹ فٹ پر نظر آتی ہے اور حکومتی حلقوں میں کچھ کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ حکومت کو سفارتی سطح پر یہ معاملہ دیکھنا ہوگا، لیکن فی الحال تو ان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے اور لگتا ہے جیسے گرینیل کے ہاتھ میں ہے ہر شاٹ جو ہے وہ باؤنڈری سے باہر ہی کھیل رہے ہیں۔ ناظرین، اسی معاملے کی تہہ تک ذرا جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ معاملہ گیا ہے پھنس تھوڑا سا، اور حکومت کو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو دباؤ آ رہا ہے امریکہ سے، دباؤ کہہ لیں، مداخلت کہہ لیں، جو بھی کہیں وہ آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں اب پاکستان تحریک انصاف سے جو مذاکرات چل رہے ہیں، جو بھی اس ٹائم کشیدگی ہے، اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، تو ایک نیا ٹیسٹ آ گیا ہے گورنمنٹ کے لیے، اور اسی لیے اس ٹیسٹ کو لے کر ہم چلیں گے میاں جاوید لطیف صاحب کے پاس، پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے آج۔ جی جاوید صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا جاوید صاحب، یہ ابھی تو ہر طرف جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہی تھی کہ معاملات کنٹرول میں آ گئے ہیں، عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے جو بھی تیر چلانے تھے وہ چلا لیے، جو پتے تھے سارے پھینک دیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک دم جو ہے یہ رچرڈ گرینیل صاحب جو ہے وہ ایک آندھی طوفان کی طرح آئے ہیں اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ ساری پولیٹیکل کیلکولیشن اوپر نیچے کر دی ہیں اور اس طرح کا دباؤ ڈالا ہے کہ اب واقعی میں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب میں انٹرسٹڈ ہے۔ تو گورنمنٹ تو پھنس گئی ہے، کیا کریں گے اب آپ؟ نہیں، دیکھیں فہد حسین صاحب، گورنمنٹ نہیں پھنسی، ریاست پھنسی ہوئی ہے۔ یہ امتحان ریاست کا ہے، ریاستی اداروں کا ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی ریاست آزاد ہوتی ہے، یہی تو موقع ہے کہ وہ پرکھا جائے، دیکھا جائے گا کہ یہ آزاد ملک ہے اور اس میں وہ اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت دیتا ہے، دباؤ قبول کرتا ہے؟ نہیں۔ ماضی میں تو دیکھیں جو حکومتیں رہی ہیں، ریاست کے اندر ادارے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت بھی بڑا پریشر تھا، اس نے فیس بھی کیا اور اس کو جو پھر انجام تک پہنچایا وہ سب کے سامنے ہے۔ نواز شریف نے دفاعی تجربہ کیا اور اس وقت بھی پورا پریشر تھا اسی سپر پاور کا، اور سارا دباؤ قبول کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا ہدف پورا کر کے دکھایا، ایٹمی قوت پاکستان کو بنا کے دکھا دیا، پاکستان سروائیو پھر بھی کر گیا۔ آج جو بات کی جا رہی ہے، جو آپ اشارہ دے رہے ہیں، یقیناً اس کو بڑے فخر سے پی ٹی آئی کے لوگ بیان بھی کرتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے بھی ہیں۔ ان کا جو دوگلا پن ہے کہ جی وہ ایبسولوٹلی ناٹ، دیکھیں رچرڈ گرینیل کے حوالے سے تو ایبسولوٹلی یس ہو گیا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اور وہ جس طریقے سے پہلے کہتے تھے کہ جی مداخلت، اب یہ مداخلت خود کروا رہے ہیں، یہاں تک تو بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ لیکن میاں صاحب، سوال یہ ہے کہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے پاس جب وہ آئیں گے
حلف لیں گے، پہلے دن آ کے دفتر میں بیٹھیں گے تو ان کے پاس دنیا کے اتنے مسائل ہیں جن کو پہلے ان کو نمٹنا ہوگا. یوکرین ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گیا، غزہ ہو گیا، یورپ، نیٹو ہو گیا. عمران خان اور پاکستان کدھر ان کی ترجیحات میں آئے گا؟ اب یہ جو کچھ ہوا ہے میاں صاحب پچھلے ہفتے 10 دن میں، اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ اب ٹرمپ انتظامیہ کے ریڈار پہ آ گیا، یہ کلیئر ہو گیا. تو یہ تو میرے خیال میں گورنمنٹ میں یہ احساس آ گیا ہے کہ یہ ہو گئی ہے گڑبڑ. یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی گورنمنٹ، لیکن یہ ہو گیا ہے. تو آپ کے خیال میں سرکار میں پریشانی تو ہوگی نا؟ نہیں فہد حسین، اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات مکمل اپنی کر لوں. وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے رڈار پہ آ گیا عمران خان، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ حکومت وقت کا یا باقی لوگوں کا خیال تھا کہ جب وہ حلف دیں گے لیں گے تو اس کے بعد ان کے پاس دنیا بھر کے بے شمار مسائل ہوں گے، پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. یہ بات کی بات ہے. آپ نے غزہ کا ذکر کیا، آپ نے کشمیر کا نہیں کیا. باقی دیکھیں کیا یہاں انسانی حقوق نہیں ہے، یا جو ہونا چاہیے لا کا یا آئین قانون کا یا ماورائے آئین، یہ سارا کچھ ہو بھی رہا ہے. ان کو یہاں کیوں یاد آیا ہے اپنے حلف برداری سے پہلے؟ کیوں؟ یہ سوال ہے کہ کیوں دیکھیں میں بار بار جی اصل یہ ہے سوال یہ ہے جس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں عالمی قوتیں کبھی بھی کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہوتی، کبھی بھی ان کی دوستیاں اپنے مفادات سے بالا نہیں ہوتی. دیکھیں ان کے مفادات جہاں وابستہ ہوں گے، آپ نیوکلیر پاور ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کے پاکستان میں سی پیک، ایک سیکنڈ نہیں فہد حسین اس طرح نہ پلیز. آپ سی پیک بند کرنے والے شخص کے لیے ان کی توجہ وہ چاہے گا اور توجہ اس کو ملے گی. 3.5 سال سی پیک بند رہا، عمران خان نے رکھا. میاں صاحب دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے، میں ذرا واپس ٹاپک پہ آنا چاہ رہا ہوں. یہ بات یہ کہنا کہ جی وہ اس کو کیوں اس کو ہیلپ کر رہے ہیں، کیا ان کی کیا دوستی ہے، کیا مفاد ہے، اس سے وہ کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں، یہ تو میں اور آپ اور تمام لوگ اپنی تھیریز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ایشو یہ کہ یہ جو گرنیل صاحب ہیں یہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اہم ممبر ہیں، اور اگر وہ بولی جا رہے ہیں اور بغیر کسی یعنی رکاوٹ کے وہ ٹویٹیں بھی داغ رہے ہیں، انٹرویو بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو باسز ہیں یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جو سینئر لوگ ہیں بشمول ٹرمپ، ان میں سے کوئی ان کو روک نہیں رہا. اور اگر روک نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقے سے وہ اگری کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. اب اگر یہ پریشر آئے گا، وہ اچھی بات ہے بری بات ہے بات کی بات ہے میاں صاحب، یہ پریشر آنا شروع ہو گیا ہے. گورنمنٹ اس کو ریزسٹ کیسے کر سکتی ہے؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے آپ کی بات، آئی ایم ایف کی قسط ہم نے لی ہوئی ہے، ہر چیز میں ہم امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. پریکٹیکلی سپیکنگ میاں صاحب آپ نے گورنمنٹ میں اتنا ٹائم گزارا ہے، کیسے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی بات ٹھیک ہے آپ جائیں اپنا کام کریں، ہم نہیں مانتے آپ کی بات؟ یار فہد حسین اپنے سوال کا جواب بھی آپ خود دے رہے ہیں. یہی تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مالیاتی ادارے بھی ہیں، پاکستان کے معاشی حالات بھی ہیں، پاکستان کے اوپر پابندیوں کا اناؤنسمنٹ بھی کیا جانا، اس بندے کا بار بار بولے جانا، اور سینئر لارڈ جو ہے یا ٹرمپ صاحب خود جو ہیں کسی کا ان کو روکنا نہ، اس چیز کی غمازی ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں اس خطے میں چین کا اپنا ایک رول ہے، اور آپ وہ رول تسلیم بھی کر رہے ہیں. آپ کی ریاست کے اندر سی پیک کی شکل میں کافی ان کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے. اب اگر آپ دوبارہ سے روکتے ہیں اس کو تو یقیناً ٹرمپ انتظامیہ خوش ہوگی، اور اڈیالہ والے کا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جس کے لیے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. تو پھر گورنمنٹ کیا کرے؟ سوال تو یہ ہے نا میاں صاحب، گورنمنٹ کیا کرے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرے؟ اچھا یار مجھے فہد حسین بات کر لینے دیں پلیز. میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ کا وقت بچا رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ سی پیک بند رکھتے ہیں 3.5 سال کی طرح عمران خان کے دور کی طرح، آج پھر آپ بند کر دیتے ہیں، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ریاست کو ہوگا، بند نہیں کریں گے اور خواہش کس کی پوری ہوگی؟ بند نہیں کریں گے ہم. اچھا
اگر آپ بند نہیں کرتے تو یقیناً اڈیالہ والے کے لیے ان کی محبت جاگے گی. اچھا پھر جب جاگے گی پھر ہم کیا کریں گے؟ جاگی رہی, وہ جاگ گئی ہے, وہ جاگ گئی ہے آلریڈی اپنا میاں صاحب, یہ نہیں کہ جاگے گی, جاگ گئی ہے. اب کیا کریں؟ اچھا اب اگر وہ جاگ گئی ہے تو پھر آپ کے ریاستی اداروں کا امتحان ہے. پھر آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ جن کی ڈکٹیشن پہ, جن کی ہدایت پہ, جن کی غلامی میں پاکستان کو آپ دے کے اس کو رہا کرنا چاہتے ہیں یا ان کی خواہش پوری کرتے ہیں, تو پھر مجھے یہ کوئی بتا دے کہ ان کی اپنی ریاستوں میں جب ایسا ہوتا ہے, وہ یورپ ہو, وہ امریکہ ہو یا باقی جگہوں پہ, تو وہ راتوں رات اپنا فیصلہ سناتے ہیں, مگر ہمیں 3.5 سال سے روکا ہوا ہے کہ آج تک بات نہیں, آپ فیصلہ نہیں کر پائے. 25 لوگوں کے دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں مورل لیول پہ, اخلاقیات پہ, اور میں آپ سے بالکل متفق ہوں, یہ دوغلا پن ہے, ادھر سے دوغلا پن ہے. یعنی ملٹری کورٹس پہ جو ابھی شور مچا رہے ہیں, 8 سے 3 سال پہلے جب ملٹری کورٹس میں سینٹنس ہوا تھا تب تو کہیں سے شور نہیں آیا تھا. تو یہ تو بالکل بات درست ہے, اس میں تو کوئی دو آرگیومنٹ ہے ہی نہیں میرا اور آپ کا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب اس پریشر کو جو امریکہ سے آنا شروع, ابھی تو گرینیل کے ذریعے آ رہا ہے نا, کل کو جب وہ باقاعدہ اقتدار میں آ جائیں گے کسی اور طریقے سے آئے گا, کیا حکومت پاکستان, آپ کی جماعت جو اس ٹائم حکومت کو لیڈ کر رہی ہے, کیا وہ ٹرمپ انتظامیہ اگر ان سے کسی بھی طریقے سے کہتی ہے کہ جب عمران خان کو ریلیف دیں, کیا آپ نہ کر سکتے ہیں؟ یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر یہ جو ونڈو آج بنی ہے, جو عمران خان نے 9-10 مئی کر کے یا 190 ملین پاؤنڈ کھا کے یا 26 نومبر کر کے جو بنائی ہے, اگر اس کو کھول دیا گیا, اس کو رہا کر کے, تو پھر اس راستے سے ہر دہشت گرد آیا کرے گا, مسلح جتھے آپ پہ پریشرائز آپ کو کیا کریں گے, پھر پاکستان کے اندر آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح عمران خان کرتا ہے کہ جو اس کے خلاف اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو میں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں یہ قوم کے سامنے آئیں گی, تو پہلے سے وہ بیانیہ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیں یہ میری بیٹی کے حوالے سے بات کریں گے, دیکھیں یہ بشرا بی بی پہ الزامات لگائیں گے, دیکھیں یہ امریکن نواز مجھے کہیں گے. تو گورنمنٹ کیا بیانیہ بنائے؟ اب دیکھنا کرنا یہ چاہیے, ریاست کو بتانا چاہیے کہ اس شخص نے 3.5 سال پاکستان کے مفاد میں کوئی کام نہیں کیا, عالمی قوتوں کے کہنے پہ ان کا ایجنڈا پورا کیا, اور پاکستان کے اندر بھی جو شخصیات پاکستان کے اندر استحکام نہیں چاہتی تھی. لیکن آپ کے خیال میں رچرڈ گرینیل اور اس کے جو ساتھی جو آپ ٹرمپ انتظامیہ میں آ رہے ہیں, وہ اس بات کو مانیں گے؟ وہ تو الٹا کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جن کے ان کو آپ ریلیز کریں, ان کو فری کریں, وہ تو یہ بیانیہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میرے فہد صاحب, میں قطعاً ان کے لیے یہ بات نہیں کر رہا, میں اپنی قوم کے لیے, اپنی ریاست کے لیے یہ بیانیہ, یہ بات, حقائق قوم تک پہنچانے کے لیے, تاکہ قوم یونائٹ ہو, قوم تقسیم نہ ہو. قوم یونائٹ ہوگی 98 کی طرح, جس طرح ہم نے ایٹمی پر تجربہ کیا تھا اور پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کو بتایا جائے کہ یہ ریاست ہمارے اندر مداخلت کر رہی ہے, ہمارے قوانین کو بلڈوز کر رہی ہے, ہمیں ڈی اسٹیبل کرنا چاہتی ہے, اور ہم کھڑے ہو گئے ہیں اس کے لیے. اچھا تو یہ نہیں کہ قوم کو تو اعتماد میں لے, قوم نے آپ کو کل کو. لیکن اب میاں صاحب, اس وقت جو ایک نئی امریکی انتظامیہ آ رہی ہے, آپ کے خیال میں ان کے حلف اٹھانے سے پہلے, 20 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھانا ہے, اس سے پہلے پاکستان کی سرکار, اسٹیبلشمنٹ, حکومت جو ہے وہ اس طرح کا یعنی امریکہ مخالف بیانیہ بنا سکتی ہے؟ کیا یہ آپ کے خیال میں یہ درست اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ تو الٹا ہمیں نقصان دے گا. مجھے پھر یہ کہنے کی اجازت دے دیں, آپ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ جس طرح ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے گنجائش دیتے ہیں انڈیا کو, ہمارے ہمسایہ ملک کو, جس طرح ان عالمی قوتوں کو جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں, ان کو اسیس ہے وہ پاکستان کو ملنی چاہیے. یہ باتیں ہمیں پھر کرنی ہوں گی. اور دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ آپ ان کی ہر بات مانتے جائیں. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ دو جماعتیں یا دو گروپ جو ہیں وہ آپس میں مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں, کچھ دو کچھ لو, اسی سے مذاکرات نتیجہ خیز ہوتے ہیں نا. تو اگر کوئی قوت آپ پہ دباؤ ڈالتی ہے تو آپ بھی ڈیمانڈ رکھیں. چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس وقت حکومت وقت جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر سکتی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ. ناظرین ابھی میاں جاوید لطیف کی گفتگو سن رہے تھے اور اس میں کلیئرلی ان کا موقف یہ تھا کہ جب پریشر آئے گا تو دیکھیں گے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کچھ مطالبات کرے. اگر وہ کرے اور پاکستان جو ہے وہ کہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, یہ پاسبل نہیں ہے. نعرہ بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا, خاص طور پر کیونکہ اب یہ جو نئی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں. کیونکہ دیکھیے گرینیل صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو تحریک انصاف کے حق میں جو ہے وہ دھڑا دھڑ پوسٹ کر رہے ہیں, کھل کر کھیل رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی مانگ رہے ہیں. ادھر یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے بھی جو سویلین کے فوجی ٹرائل پر تشویش کے بعد حکومت جو ہے وہ کافی حد تک بیک فٹ پر نظر آتی ہے. لگتا یوں ہے جیسے حکومت کا بنایا کھیل جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. پچھلے چند ماہ میں حکومت نے آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کو بھی ایک طرح سے سنبھال ہی لیا تھا, اور 24 نومبر کی کال کے فلاپ ہونے کے بعد تحریک انصاف سے کوئی بڑا خطرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. عمران خان تو پہلے ہی جیل میں ہیں, ان پر جو ہے وہ دھڑا دھڑ فرد جرم لگ رہی ہے. اچانک باہر دنیا جیسے جاگ سی گئی, عمران خان کی رہائی پر بھی بات ہونے لگی اور ملٹری کورٹس پر تشویش بھی سامنے آ گئی. اب حالات یہ ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں. ملک کی سیاست میں تو حکومت کا پلڑا بھاری ہے, لیکن باہر سے اٹھنے والی آوازیں جو ہیں وہ حکومت کے لیے کچھ حد تک جو ہے وہ باعث تشویش بن رہی ہیں. یہاں حکومت کے سامنے دو مشکلات ہیں. پہلی, گرینیل کو ایکس پر کیا رد عمل دینا ہے یا بالکل ویل لیفٹ کرنا ہے. دوسرا, مذاکرات سے پہلے ہاتھ اوپر رکھنا ہے. یہ تاثر نہیں بننے دینا کہ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے. ان دونوں معاملات سے نمٹنے کے لیے حکومتی ترجمان جو ہے ان کا اب ایک کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے. آج وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ملٹری کورٹس کے دفاع کی مکمل کوشش کی اور تحریک انصاف کو ان کا ماضی یاد کروایا. اسی طرح رانا ثناء اللہ نے بھی ممکنہ امریکی دباؤ پر بات کی اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دے تو وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. حکومت نے کام آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہوتا ہے. ملزم کا اگر کوئی ٹرائل ہو رہا ہے اور جوڈیشل کسٹڈی میں ہے تو حکومت اسے کیسے رہا کر سکتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر پر تو ہم کوئی کام نہیں کریں گے. اگر مداخلت کی گئی تو اپنی خود مختاری میں مداخلت تصور کریں گے. امریکہ سے شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے بڑا پریشر تھا, وہ ہمارا ہیرو ہے, اسے رہا کریں. لیکن پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ شکیل آفریدی کو لینا چاہتے ہیں تو عافیہ صدیقی کو رہا کریں, جس پر امریکہ سے جواب ملا کہ ہمارا عدالتی نظام ہے, عافیہ کو عدالت سے سزا ملی ہے. جس پر پاکستان کی جانب سے ہی کہا گیا کہ شکیل آفریدی کو بھی ہماری عدالتوں سے سزا ہوئی ہے. یہ رانا ثناء اللہ نے بات کی. اب یہ بات تو ان کی اپنی جگہ, ان کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ وہ ظاہر بات انہوں نے حکومت کا دفاع تو کرنا ہے, لیکن عمران خان اور شکیل آفریدی کا کمپیریزن جو ہے وہ کس حد تک درست ہے, یہ ظاہر بات ہے, یہ ڈیبیٹیبل ہے. ہم پر امریکہ کا پریشر اگر آتا ہے تو کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں, اس پر بھی ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے تحریک انصاف جو ہے وہ بیرونی مداخلت پر کیوں شادیانے بجا رہے ہیں؟ ان کا تو موقف یہی رہا ہے کہ پاکستان خود مختار ملک ہے اور امریکہ سمیت کسی کی ڈکٹیشن ناقابل قبول ہے. کیا معاملہ سائفر سے مختلف ہے یا پی ٹی آئی کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی محمد خان. جی علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فاض صاحب. اچھا علی صاحب, یہ جو معاملہ چل رہا ہے رچرڈ گرینیل صاحب کا, ہر طرف ان کی گونج ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایک کیمپین چلائی بھی ہے اس سے حکومت بھی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا بیانات دیکھیں تو ظاہر بات ہے بڑی اس کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے, خوشی بھی بنائی جا رہی ہے. لیکن علی صاحب, کیا آپ کی جماعت کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر امریکی دباؤ سے عمران خان صاحب کو رہائی ملتی ہے تو آپ کے بیانیے کو کیا ٹھیس پہنچے گی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تھوڑا بہت میں نے فالو کیا ہے لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, میں نے کوئی ری ٹویٹ وغیرہ اس کی یا وہ نہیں, وہ ٹھیک ہے ایک انٹرنیشنل فگر ہیں, ان کی ایک رائے ہے. لیکن یہ سوچنا کہ شاید تحریک انصاف کسی بار کی
کسی شخصیت کی طرف دیکھ رہی ہے، چاہے وہ ہوں، چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں، یا کچھ اس طرح کی باتیں لنک کی جا رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں، صرف تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، اور وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی وہ ایک کاسموپولیٹن سٹیزن تھے، دنیا میں ان کا ایک نام تھا، تو ان کے لیے ایک آواز اٹھتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہمارے انٹرنل افیئرز میں آپ انٹرفیئرنس کریں، وہ بالکل غلط ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ رہے، بلکہ اسی نقطے پہ تو ہماری حکومت گئی ہے، عمران خان صاحب نے اسی کو تو نو کیا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس پہ سب سے بہترین موقف عمران خان صاحب کا خود کا ہی ہے، جو میرے سامنے انہوں نے اڈیالہ جیل میں ٹرمپ کے الیکشن کے دن میڈیا کو دیا تھا، جب میڈیا نے خان صاحب سے پوچھا کہ کیا ٹرمپ صاحب آپ کے لیے کال کریں گے، کیا وہ رول ادا کریں گے آپ کی رائے میں، تو خان صاحب نے مسکرا کے جواب دیا کہ ہماری ایکسپیکٹیشن ان سے صرف اتنی ہی ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے نیچے تھا اس کے مقابلے میں کم از کم یہ ایڈمنسٹریشن ہمارے معاملات میں ایٹ لیسٹ نیوٹرل رہے گی۔ اچھا، اب اس میں یہ جو پوزیشن ہے آپ کی جماعت کی، میں بھی صبح سے ظاہر بات ہے بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ذمہ دار لیڈرز ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جو بیانات آ رہے ہیں، ان کا جو موقف آ رہا ہے، اس میں یہ جو ایک نپی تلی جو بات ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے رچرڈ گرینل کی جو یہ ایک جارحانہ قسم کی عمران خان صاحب کے حق میں جو کیمپین شروع ہوئی ہے، اس میں جو رسپانس آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر سے، پھر بہت سارے ایسے لیڈرز جو باہر ہیں، جو بار بار جو ہے وہ ان کو ٹیگ کر کے ٹویٹس کر رہے ہیں، ایک تاثر یہ بن رہا ہے۔ اور علی صاحب میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے بہتر کون جانے گا کہ پرسیپشن جو ہے اس کی پاور ریالٹی سے زیادہ ہوتی ہے، اور پرسیپشن جب یہ بننا شروع ہو جائے کہ اب رچرڈ گرینل کی مداخلت سے پاکستان تحریک انصاف کا جو مقدمہ ہے وہ لڑا جا رہا ہے، تو آپ اور دیگر لیڈر آفیشلی جو بھی کہیں وہ تاثر بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے۔ میں سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اور آپ جیسے جو ذمہ دار لوگ ہیں، کیا آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ایک سوچ ہے، ظلم کے خلاف ہر کوئی بات کرتا ہے۔ جب ساؤتھ افریقہ میں اپارٹھائیڈ تھی تو اس وجہ سے نہیں کہ ایوری بڈی واز ان لو ود نیلسن منڈیلا، لیکن ایوری بڈی واز ان لو ود ہیومن رائٹس۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا کی جو سٹیٹس ہیں، سٹیٹس کی پالیسیز افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کبھی بھی ہیومن رائٹس پہ نہیں چلتی، وہ اپنے انٹرسٹ پہ چلتی ہیں۔ لیکن عوام جو ہوتی ہے، جو عام انڈیویجول ہوتے ہیں، انڈیویجول اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان صاحب بھول جائیں سیاست سے پہلے، وزیر اعظم بننے سے پہلے میری تو نسل ان کو دیکھ کے جوان ہوئی ہے۔ آج جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ آج اگر کوئی گریڈ 22 پہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، یا گریڈ 21 میں ہے، یا اگر کوئی ملٹری میں لیفٹیننٹ جنرل ہے، یا کوئی جوڈیشری میں چیف جسٹس کے عہدے پہ ہے، تو عمران خان تو تب سے سپر سٹار تھے جب یہ لوگ اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ تو ایک ایسی شخصیت جس کے پیچھے 50-60 سال کی، 50 کم از کم سال کی ایک پبلک سروس ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس کو آپ اس طرح تو نہیں آپ دیواروں میں چنوا سکتے نا، جس طرح شہزادہ سلیم کا واقعہ ہوا تھا نارکلی کا، کہ اس کو اندر وہ کر دیا، دیوار میں چنوا دیا۔ 500 دنوں سے آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ دیوار میں ہی تو چنوایا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا ہے؟ تو یہ بھول جائیں فہد صاحب، عمران خان از ناٹ alone. He is supported by majority of 250 million Pakistanis and many of them are across the globe. بالکل بات ٹھیک ہے، ایک آواز ہے وہاں، ان کی ایک سپورٹ ہے، تو اس کو آپ کیسے نیگیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ یہاں خاموش کر دیں گے، وہاں والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ بات میں آپ کی بالکل اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، یہ دو چیزوں کو ہم تھوڑا کر رہے ہیں، لیکن میں جو نقطہ اٹھا رہا ہوں علی صاحب وہ یہ ہے کہ وہ پرانی کہاوت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ امریکہ کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی جو ہے ان سے نقصان ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کسی اور کے بارے میں بھی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں جو نقطہ اٹھا رہا ہوں، میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ایک کیمپین چل پڑی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے رچرڈ گرینل سے کیمپین چلائی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ان کے پاس جو بھی ریزن ہو اور جینوئنلی عمران خان صاحب کے وہ حق میں ہو، اس میں ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل، لیکن جب یہ کیمپین چل پڑے اور اس کے بعد یہ ایک لگے کہ بھئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فضا بن رہی ہے، اور امریکی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ پتا ہو کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر جو ان کا ہولڈ علی صاحب، ان کی لیوریج، ان کا کنٹرول، ان کا اثر رسوخ، وہ آٹومیٹکلی پھر آپ کی جماعت پہ آئے گا۔ یہ وہ خطرناک چیز ہے جس کے اوپر میرے خیال میں ایک
لال جھنڈا ضرور نظر آنا چاہیے جماعت کو. وہ کیا شعر ہے کہ 100 بار لے چکا تو امتحان ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم. تو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. خان صاحب پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. دیکھیں گے کوئی کس طرح پاکستان کی ساورنٹی ہم سے کمپرومائز کرتا ہے. کسی بھی چیز پہ پاکستان کی ساورنٹی پہ اتنا 1 انچ اگر بارڈر پہ کھڑا فوجی نہیں پیچھے ہٹتا، عمران خان صاحب اس سے زیادہ تگڑا کھڑا ہے پاکستان کے مفاد میں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. ہم اللہ کے بعد اپنے عوام کی طرف دیکھتے ہیں. میں اس ایک ہاتھ سے نہیں، فہد صاحب میرا دل کر، میں دونوں ہاتھوں سے اس پاکستانی قوم کو سلوٹ کر رہا ہوں. کیوں؟ انہوں نے ہم پہ مٹی ڈالی ہے، انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا ہے. ہم پاکستانی نوجوان جو عمران خان کے ساتھ آئے تھے، ہم اس سبز ناری پرچم کی محبت میں خان کے ساتھ تھے. ہماری پاکستان سے ہماری پیٹریوٹزم کا مذاق اڑایا ہے. جو انہوں نے ہم سے ہمارا بلہ چھینا، ہمارے لیڈر کو گولی مارنے کے بعد جو جیل میں ڈالا. کس نے گولی ماری؟ ایک فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا، اس کو گولی لگی ہے. از اٹ این آرڈینری تھنگ؟ اور ہم پاکستان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں. ہم نے، ہماری قوم نے ثابت کیا ہے کہ ان دہشت گردوں کو سینے سے لگا کے انہوں نے پاکستان کے اقتدار کے سنگاسن کی طرف بھیجا ہے. اور باوجود تمام فسطائیت کے، فہد صاحب مجھے کہنے دیجئے، باوجود تمام فسطائیت کے 50% سے زیادہ آج بھی الیکٹڈ ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے ہیں قومی اسمبلی میں. لیکن اس میں یہی میرا نقطہ ہے علی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، ووٹ بینک ہے، اس پہ تو ظاہر بات ہے کوئی سوال ہے ہی نہیں. یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب آپ امریکہ کی جو ہیلپ ہے، مدد ہے، چاہے وہ آپ نے مانگی نہیں ہے لیکن آنی شروع ہو گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی لیوریج یا ان کی فورس کی وجہ سے، ان کی پریشر کی وجہ سے خان کی ریلیز ہوتی ہے، فار ایگزامپل جسٹ ٹیکنگ آرگیومنٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اس پہ بات کرتے ہیں، تو کیا کل کو اگر عمران خان پی ایم بنتے ہیں تو کیا وہ اس طرح سے وہ والا تگڑا سٹینڈ لے سکیں گے جو انہوں نے لیا تھا؟ تو جو عمران خان کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے وہ آدمی کٹ جائے گا، پاکستان کے مفاد میں 1 انچ سودا نہیں کرے گا، اور ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم کسی صورت یہ قبول نہیں کریں گے. علی محمد نے جب یہ ڈیتھ سیل میں گیا ہوں، میں کسی شخصیت کے لیے نہیں گیا، میں اپنے لیڈر اور اس کی نظری اور پاکستان کے لیے میں گیا ہوں. میں اگر جیل میں اگر میری ماں اپنی آنکھوں کی، ان کی بینائی کم ہوئی ہے اور ہم سب کو تکلیف پہنچی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. مائی ہاؤس، مائی ہوم از اے یونٹ ان دس 25 کروڑ کے عوام میں ایک یونٹ ہے جس میں میری فیملی ہے. ہم نے سفر کیا ہے، میری طرح کے بہت سے لوگوں نے سفر کیا ہے. ہم نے کس لیے سفر کیا؟ کرسی کے لیے سفر کیا ہے، ہم نے عہدے کے لیے سفر کیا ہے. وزارت اور کرسی اڈیالہ جیل میرے پاس پہنچی تھی، میں آج پہلی بار کہہ رہا ہوں، اڈیالہ جیل میرے پاس وزارت کرسی بشمول جھنڈے پہنچی تھی. میں نے انکار کیا. میں نے کہا ایک وقت آئے گا ایک دوسرے شخص کو سلوٹ کرے گا، اور وہ سلوٹ جو کرے گا دوسرے کو، وہ وزیر اعظم ہوگا. اور جب آپ دیکھیں گے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہوگا. دیکھیے میری بات سنیے، ہم ایک ویژن پہ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. We will not buckle under pressure. لیکن چلیں وہ تو ٹھیک ہے، یہ میں آج کی اچھی بات ہے. ابھی ہم سے سینکشنز لگانے کی بات ہوئی ہے نا ہمارے میزائل پروگرام پہ، نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، پاکستان کے مفاد کی بات ہے. پاکستان کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے. لیکن علی صاحب سوال یہ اٹھے گا نا کہ آپ سلیکٹیو مداخلت تو نہیں مان سکتے. جب وقت آئے گا، جب عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا، پاکستان کی سلامتی پہ اگر کوئی سوال ہوگا، تب آپ ہمیں جج کیجئے گا کہ کیا ہم پریشر میں آئے یا نہیں آئے. ایون اف آئی ایکسپٹ دیٹ فار اے منٹ علی صاحب، میں صرف بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جب آپ اب وہ جو ایک بیانیہ تھا کہ جی بالکل امریکہ کی زیرو مداخلت ہونی چاہیے، جب آپ رچرڈ گرینل کو اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ کو اگر ویلکم کر رہے ہیں، آپ فارملی نہیں کر رہے لیکن میں کہہ رہا ہوں تاثر بن رہا ہے، اس سے پھر یہ سوال تو اٹھے گا کہ جناب سلیکٹیو مداخلت تو نہیں ہو سکتی کہ جی اس وقت جب آپ کو مدد مل رہی تھی تو آپ نے مداخلت ایکسیپٹ کر لی، جب آپ سے وہ مطالبات کریں گے تب آپ کہیں گے مداخلت کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ جو ایک کنفیوژن پھیلے گا، میں اس کی بات کر رہا تھا کہ بیانیہ کمزور ہو رہا ہے. فہد صاحب تو اس طرح سے سم اپ کر لیتے ہیں کہ ایک وقت تھا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہوتا تھا، اب وہ بیانیہ ختم ہے. تو ایک وہ انٹرفیئرنس ہوئی تھی بلیٹنٹ جو ہماری حکومت کے خلاف ہوئی تھی. تو گڈ انٹرفیئرنس اور بیڈ انٹرفیئرنس، نو انٹرفیئرنس اینڈ دیٹ از بیڈ. تو ہم اسی نقطے پہ کھڑے ہیں. پاکستان کی انٹرنل ساورنٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. نہ ہم کسی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے خود اس کو واضح کیا ہے کہ ہم کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم پاکستان کے عوام اور اپنے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں.
اچھا مجھے یہ بتائیں، چلے یہ تو ہم نے سیٹل کر لیا، یہ ظاہر بات ہے بحث لمبی. علی صاحب مذاکرات کا دور شروع ہونے والا ہے، پہلا راؤنڈ ہو گیا ہے. یہ جو ایک مومنٹم بنا ہے اور اس سے ایک جنرل یعنی ہم بھی یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن تھوڑی سی سٹرونگ ہو گئی ہے. میں اور آپ اگری کریں گے، سب بھی اگری کریں گے کہ مداخلت اچھی نہیں ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں علی صاحب، جس طرح پاکستان کی سیاست ہے، واقعی میں گورنمنٹ اس ٹائم پریشان لگ رہی ہے، وہ بیک فٹ پہ لگ رہی ہے. انہیں لگ رہا ہے کہ اگر کل کو واشنگٹن ڈی سی سے کوئی فون آ گیا تو وہ کیا کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف زیادہ کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں رچرڈ گرینل کی اور امریکہ کی جو ایک سپورٹ آئی ہے اس سے مذاکرات میں آپ کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں وقت بدلنے کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں اور ہمیشہ معاملات اس طرح نہیں رہتے. سیاست ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ایک ہفتہ بھی بہت ہوتا ہے. بلکہ ایک مشہور کہاوت عمران خان ہمیں خود اکثر خان صاحب کہتے تھے، مشہور کہاوت ہے، ایوری بڈی نوز اباؤٹ دس، کہ a week is a long time in politics. تو ایک ہفتے میں جو ہے پوری جو گیم پلان ہے وہ چینج ہوتی ہے. تو یقیناً آج سے مہینہ پہلے وہ سچویشن نہیں تھی جو آج ہے. یقیناً ایسا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 24 نومبر کو جب ہم اپروچ کر رہے تھے چیزیں بڑی بہتری کی طرف جا رہی تھیں، پر بدقسمتی سے وہ ایک سلوشن سے ہم دور ہٹتے چلے گئے. ورنہ ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید خان صاحب 30 تک، اس سے شاید پہلے نومبر کی میں بات کر رہا ہوں، شاید وہ ریلیز ہو جائیں. میں نے خان صاحب سے ایک بات کی تھی 13 نومبر کو، پچھلے مہینے 6 گھنٹے کی نشست تھی اندر وہ جیل میں. میں نے خان صاحب کو ایک بات کی تھی، میں نے کہا خان صاحب the nation needs you، اور یہ آپ کا نہیں، قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے. آپ باہر ہوں گے، قوم کو لیڈ کر سکیں گے. میں نے ان کو کہا کہ اگر گفتگو سے ہوتا ہے آپ اس جگہ سے نکلیے، لیکن بغیر کسی کمپرومائز کے. ہم نے اپنے پرنسپل پہ، اور خان صاحب کسی اپنے مین کور پرنسپل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ باہر آئیں گے، عزت کے ساتھ آئیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلد وہ باہر آئیں گے. اس کو کسی فورن پاور سے بالکل ہی نتھی کر دینا، میں نہیں اس سے ایگری کرتا. کیونکہ جب ہم جیت رہے تھے، جب ہم 8 فروری کو جب قوم نکلی تھی، اس وقت تو ٹرمپ کو بھی نہیں پتا تھا وہ کس کھو کھاتے پڑا ہوگا. اس وقت قوم نے ثابت کیا تھا کہ آج جو قائد ڈے پہ یہ قوم قائد اعظم کی یوم ولادت منا رہی ہے، یہ وہی قوم ہے. ٹھیک، اس کا اسپرٹ کبھی نہیں مارا. یہ وہی 65 والی قوم ہے، یہ وہی 47 والی قوم ہے، یہ بھی 47 والی قوم ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا، کھڑی ہے، یہ حق بات کو پہچانتی ہے. بالکل. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. شکریہ فاض صاحب. معاملہ ناظرین ایسا ہے کہ اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خوشی کا مقام تو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جس طرح میں ابھی اپنی طرف سے کم از کم آرگیومنٹ میں میرا تو یہی آرگیومنٹ ہے کہ بڑے خیال سے پھونک کے قدم لینے پڑیں گے، کیونکہ یہ چیز الٹی آ کے گلے بھی پڑ سکتی ہے. ویل ٹیک اے کوئک بریک. واپس آئیں گے تو کیونکہ اب ہر طرف گرینل صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کے لیے یہ کتنا جو بھاری پڑ رہے ہیں گرینل صاحب، اور جو ایک تاثر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ امریکہ نے اب دباؤ جو ہے وہ دینے کا سوچ نہیں رہا بلکہ دینا شروع کر دیا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اور لیٹ ان دی شو کرم میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، نہایت ہی دردناک صورتحال، اس میں اب بالآخر لگتا یوں ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت جو ہے وہ جاگی ہے، کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بہت کچھ جو ہے نقصان آلریڈی ہو چکا ہے. اب آگے کیا ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دی شو. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے کہ رچرڈ گرینل صاحب نے جو ایک پوری کیمپین شروع کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب کے حق میں اور ان کی رہائی کے حوالے سے، اس سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. ابھی آپ نے گفتگو سنی جو ہے وہ 2 بڑی اہم سیاسی شخصیات کی. اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں. یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایز این انڈیویجول انہوں نے یہ چیز، یہ پوری کی پوری جو مہم ہے اس کا اتنے جارحانہ طریقے سے آغاز کیا ہے. وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک مشیر ہیں، ان کی باقاعدہ اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، ٹرمپ صاحب انہیں کہہ چکے ہیں، اور انہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ان کی جو ٹرمپ انتظامیہ میں جو ان کی پوزیشن ہے وہ خراب ہو. تو ظاہر بات ہے ان کے لیے بھی بڑا حساس معاملہ ہے. تو پھر سوال تو پھر یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیا امریکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو اس ٹائم وہاں کی پالیٹکس چل رہی ہے، اس میں یہ جو پاکستانی کانٹیکس میں جو ایک دم ایک بات ہونی شروع ہو گئی ہے، اس کی کیا جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے.
اور کیا واقعی میں جو وہ بات کر رہے ہیں آج اس کی مناسبت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ٹرمپ صاحب باقاعدہ طور پر آفس میں آئیں گے تو ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جو پرائیورٹیز ہیں اس میں عمران خان صاحب پاکستان جو ہیں وہ اب اگر بالکل ٹاپ پرائیورٹی میں نہیں ہوں گے تو کہیں ایسی پرائیورٹی پہ آ جائیں گے جہاں پہ وہ ویزیبل رہیں. تو لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ اور کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے اور کدھر سے آ رہا ہے, اور اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے ایک ایسے مہمان کو جو امریکن پولیٹیکل سسٹم کو نہ صرف بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں بلکہ اس کا ایک طریقے سے حصہ بھی ہیں. شاہد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت عرصے سے امریکہ میں وہ سیاست میں انوالوڈ ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی میں بڑی سینئر پوزیشنز پہ کام کر چکے ہیں, آج کل بھی پریزیڈنٹس ایڈوائزری کمیٹی آن دی آرٹس ہے اس کے ممبر ہیں, اور اس سے پہلے جو مختلف پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس رہے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی انہوں نے کام کیا, تو ہی ریئلی انڈرسٹینڈز دا پولیٹیکل سسٹم. جی شاہد صاحب السلام علیکم. بہت بہت شکریہ فہد, وعلیکم السلام. اچھا شاہد صاحب, اب ظاہر بات ہے آپ ڈیموکریٹک پارٹی سے آپ کی جو ہے وابستگی بھی ہے, لیکن یہ جو آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے, اس ایک انکمنگ ایڈمنسٹریشن کا ایک شخص جس کو ابھی تک تو کہا گیا ہے کہ وہ اپوائنٹ ہو رہا ہے ایک مشیر کے طور پر, وہ آؤٹ آف دا وے جا کر, یعنی ان کا جو مینڈیٹ ہے اس میں پاکستان نہیں آتا, آؤٹ آف دا وے جا کر اتنی جارحانہ طریقے سے ایک مہم چلا رہا ہے. ڈز دس سرپرائز یو؟ Dick Grenell was shortlisted for the Secretary of State appointment. President کا loyalist ہے, incoming president کا, اور top gun ہے. جو American administration نئی آنے والی January 20th کو, اس میں he is one of the top guns. تو اس کی ابھی جو پوزیشن ہے وہ تو unofficial ہے, ظاہر ہے ابھی unofficial پوزیشن ہے. He can get away by saying lot of things which probably do not matter. جب وہ سسٹم میں جائے گا اس وقت اس کی پوزیشن وی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اس وقت پاکستان اس وقت تو امریکہ کی ریڈار اسکرین پر نہیں ہے, بیکاز فار دی اوبویس ریزن دیر آر سو مینی تھنگ ہیپننگ اراؤنڈ دا گلوب. غازہ از ہیپننگ, سیریا از ہیپننگ, اسرائیل کے ساتھ ایشوز ہیں, افغانستان کے ایشوز ہیں, and many other stuff which is already happening. یوکرین کا بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں پاکستان کی ابھی کوئی ایسی اسٹریٹجک قسم کی پوزیشن نہیں ہے جس پہ پاکستان پہ فوکس کیا جا سکے. گرینل صاحب جو کچھ بات کر رہے ہیں, شوڈ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو سینٹیمنٹس ہیں کچھ طریقے سے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے, یہ صرف ایک انڈیویجول نہیں ہے؟ یہ ابھی تو انڈیویجول ہے, لیکن ڈاؤن دا روڈ جب انہیں آفیشیل بریفنگز ہوں گی جس پوزیشن پہ بھی یہ جا رہے ہیں, اس کے بعد یہ جو وہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ کنسیڈر کی جائے گی. ابھی تو ہی از گوئنگ ہیئر وائر سیئنگ واٹ ایور ہی وانٹس ٹو سے. تو وہ ایک پوزیشن انہوں نے لی ہے, اور اس میں آپ کو ایک جو آپ کے آرٹیکلز میں بھی پڑھتا ہوں, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی تھی کافی عرصہ پہلے, جو میں ابھی کوٹ کرتا ہوں آپ کے ورڈز کو, کہ پالیٹکس میں جو گولڈ کرنسی ہے وہ کیا ہوتی ہے, آپ بتائیں. آپ پالیٹکس میں جو ڈیسیژن میکر کے, if you have decision makers ears, that is the gold currency in politics. People who make decisions, who make laws. تو وہ ان کے اگر آپ ان تک آپ کی رسائی ہے, ان تک آپ کی پہنچ ہے, وہ آپ کی بات سنتے ہیں, that is the gold currency in politics, right? امریکہ میں جو اس کا ایک سسٹم ہے, ایک لابنگ کا اور پی آر کا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت you get the access to the decision makers. You go to those forums where you can present your point of view, right? آپ کے خیال میں knowing the American system as well as you do, یہ جو ایک شخص کا امپیکٹ ہو رہا ہے, رچرڈ گرینل کا جو پاکستانی سیاست پہ اس وقت امپیکٹ ہو رہا ہے, یہ ہم کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بات بنتی ہے کہ نئی ایڈمنسٹریشن کا ایک اہم آدمی بات کر رہا ہے تو اس کی اتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا, یہ ابھی تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب تک ان کو انٹرنل انٹیلیجنس بریفنگز نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہ ایک سٹیٹمنٹ جو دیں, اس کی اہمیت ہوگی when he is in the position of doing that. However, there are definitely some folks or individuals ہی ہوں گے جنہوں نے کسی طریقے سے اس تک ایکسیس کی ہے through the PR, through the lobbying, through the management, media management.
تو انہوں نے ان کی بات سنی ہے اور ان کو سمجھ آئی ہے وہ بات جو ان کو بات سمجھ آئی ہے اس وقت ہی وہ بات کر رہے ہیں. اس کی فی الحال اتنی زیادہ ریلیونس نہیں ہے جتنا یہاں اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. شاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ویل ٹیک اے بریک. یہ ایک آن گوئنگ سٹوری ہے اور مجھے نہیں لگتا جس طریقے سے مومنٹم گرنل صاحب نے بنایا ہوا ہے کہ یہ آج کل میں یہ سٹوری غائب ہونے والی ہے. اور مور امپورٹنٹلی دیکھنا یہ کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی میں اور پی ایم ایل این گورنمنٹ میں, اس میں یہ گرنل صاحب نے جو ایک اپنی کیمپین شروع کر دی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی ہاؤ دیٹ ٹرانسپائرز. ویل ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے کرم میں, اور وہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے نہ صرف پروونشل گورنمنٹ نے بلکہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ نگلیکٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو وہاں کے لوگوں نے جو انڈیور کیا ہے بہت ہی یعنی کہ ایک دردناک کہانی ہے. کیا معاملات ہیں وہاں پہ, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. عظیم بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کے سرحدی علاقے پارا چنار میں معمولات زندگی نارمل نہ ہو سکے. لاکھوں کی آبادی والے اس علاقے کی صورتحال تاحال قابو سے باہر اور مکین شدید خوف میں زندگی گزار رہے ہیں, اگرچہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں اور مذاکراتی عمل ایک ساتھ جاری ہے. اب خبر یہ ہے کہ کرم مسئلے کے مستقل حل کے لیے مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے. مذاکراتی عمل میں یہ ڈیڈ لاک ایک فریق کی جانب سے بھاری ہتھیار سرنڈر نہ کرنے پر آیا ہے. سرکاری ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے جرگے نے کوشش تیز کر دی اور دونوں فریقین کے مائدین کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین, کرم میں راستوں کی بندش کے باعث لوگوں کی آمد و رفت کا اس وقت واحد ذریعہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سروس ہے, جو وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر فراہم کی جا رہی ہے. 3 روز میں مجموعی طور پر 468 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. کرم کے کشیدہ حالات میں جو ہے وہ زندوں لوگوں کے علاوہ جنازوں کی منتقلی بھی جو ہے زمینی راستے سے اب ناممکن ہو چکی ہے. یعنی تقریباً 2.5 ماہ سے رستوں کی بندش سے کھانے پینے کی قلت کا مسئلہ بھی اب سنگین ہوتا جا رہا ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ پارا چنار روڈ کے لیے 399 اسپیشل پولیس فورس کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے. متاثرہ علاقوں میں سیکیورٹی کے پیش نظر مزید پولیس چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی. علاقے کو بنکرز اور اسلحے سے پاک کیا جائے گا. آج ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں پارا چنار کے عوام کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت پر پارا چنار میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. کابینہ ڈویژن کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ پارا چنار میں ادویات کی فراہمی اور مریضوں کی منتقلی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. این ڈی اے میں پارا چنار میں ایمرجنسی طبی ضروریات پوری کرنے اور ادویات پہنچانے کا ریلیف آپریشن جو ہے وہ کر رہا ہے. حکومتی اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر 2 ہیلی کاپٹرز 1000 کلو گرام ادویات لے کر پارا چنار پہنچے اور واپسی پر مریضوں کو لے کر اسلام آباد آئے. وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومت کو کرم کے سنگین مسئلے پر اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ معاملہ اور یہ ایشو جو ہے اسی طرح چلتا رہا تو اس کے نتائج اور زیادہ بھیانک ہو جائیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.